ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ہماری موجودہ حکومت مخلوط حکومت محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے بھی کام کیا، اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کام کیا، لیکن نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ عوام کو کسی قسم کی جو سہولت ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہر حکومت اور ہر حکمران اپنے یا موجودہ مشکلات کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دیتا ہے۔ یہ ایک روٹین چلتی رہی ہے۔ ہمارے موجودہ حکمران پچھلی حکومت کو اور اس وقت کے پچھلی حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے بعد کی یہ حکومت ہے۔ تو یہ تیسری حکومت ہے جو ایک تسلسل سے چل رہی ہے، اور انہوں نے 2024 میں الیکشن لڑتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے معیشت بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے۔ 2 سال ہونے والے ہیں، معیشت تو کہیں سنبھلی یا سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور سب سے بڑا ایشو جو معیشت کو کھا رہا ہے، معیشت کو اٹھنے نہیں دے رہا، وہ ہمارا انرجی کرائسس ہے۔ اور یہ انرجی کرائسس جو ہے یہ ایک عرصے سے، شاید دہائیوں سے یہ چل رہا ہے، اور چلتے چلتے اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب عوام نے اپنے انرجی کے مسائل کو خود حل کرنے کی جو کوشش کی تھی سولرائزیشن کے ذریعے، کہ سولر سسٹم لگانے شروع کر دیے، اور جو 60-65 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے وہ کم ہو کے 20-25 روپے پر آ گیا۔ تو اس سے صارفین نے، عام آدمی نے جو افورڈ کر سکتا تھا وہ کچھ سکھ کا سانس لیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو سولر انرجی کا ایک یونٹ جو آج سے 5-6 سال پہلے 10 لاکھ میں لگتا تھا، وہ آج جو ہے 5-6 میں لگ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی میں ایک بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دسمبر 2024 میں سولر صارفین کی تعداد جو ہے 2,83,000 تھی، جو اکتوبر 2024 میں 2,26,440 تھی۔ یعنی 2 مہینوں میں 2,26,000 سے بڑھ کر 2,83,000 تک سولر صارفین کی تعداد بڑھ گئی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دسمبر 2024 سے دسمبر 2025 تک یہ سولر بجلی استعمال کرنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی۔ 2021 میں جو سولر انرجی پروڈیوس ہو رہی تھی وہ 321 میگا واٹ تھی، اور 2024 میں یہ 4,124 میگا واٹ ہو چکی ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2025 میں یہ اندازہ ہے کہ یہ 6 یا 7 ہزار میگا واٹ سے بھی تجاوز کر چکی ہوگی۔ حکومت نے چند دن پہلے اس سہولت پر ایک خودکش حملہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نیٹ میٹرنگ، آف نیٹ، آن نیٹ، آن گریڈ، جو بھی ہے یہ ختم، اور ہم جو ہے جو بائی بیک کرتے تھے 26 روپے کا یونٹ، یعنی سولر صارفین جو بجلی پیدا کرتے تھے خود استعمال کرنے کے بعد جو بچ جاتی تھی وہ نیشنل گرڈ میں داخل ہو جاتی تھی، تو حکومت اس کو 26 روپے میں خریدتی تھی۔ لیکن ایک ظلم اس وقت بھی ہوتا تھا، ان کو جو بجلی کے وہ اگر یونٹ استعمال کرتے تھے وابڈا کے، تو اس کا ریٹ جو ہے وہ وہی لگایا جاتا تھا جو دوسرے صارفین سے وصول کیا جاتا تھا۔ حکومت نے اب اس چیز پر ایک خودکش حملہ کیا ہے۔ گورنمنٹ نے کہا جی کہ اب فلیٹ ریٹ ہوں گے، اب جو ہم یونٹ خریدیں گے وہ 26 روپے کا نہیں ہوگا بلکہ وہ 11 روپے کا ہوگا۔ اس کی کیا منطق ہے کوئی انہوں نے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی چیز کو اور اسی سے جڑے ہوئے دیگر مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں ایک محترم
اور پڑھی لکھی شخصیت کو دعوت دی ہے. میں جب پڑھی لکھی شخصیت کہتا ہوں تو ویسے تو ہمارے یا ٹیلی ویژن پہ بہت سارے جو لوگ آتے ہیں تجزیہ نگار کے طور پہ، ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ، وہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن اس پڑھائی لکھائی کو عملاً تجزیے کے اندر کنورٹ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. سید محمد محسن صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے بانی ممبران میں سے ہیں، پھر آپ اس کے چیئرمین بھی بنے. آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بھی ممبر ہیں، خود بھی صنعت کار ہیں، انڈسٹریل یونٹ ہے ان کا ایک، اور الیکٹریسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، بجلی اور اس سے جڑے ہوئے امور کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے چیئرمین بھی رہے، اور آپ نے اس حوالے سے صنعت و حرفت کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں بہت کام کیے. آج ہمارے وہ مہمان ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ویلکم جناب محسن سید صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ صاحب فار انوائٹنگ می. محسن صاحب یہ بتائیے کہ ہماری صنعت بند پڑی ہے، چل نہیں رہی، ایک بھی روپیہ 2 سالوں میں شاید فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ پچھلے دنوں جو ایک بہت بڑے صنعت کار تھے، آپٹیما کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ درجنوں کی تعداد میں جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہماری صنعت جو ہے، پیداوار جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے ڈیو ٹو ہائر ریٹس آف انرجی. آپ کیا کہیں گے؟ پاشا صاحب، یہ جو ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا پری پارٹیشن سے شروع کروں گا. جی بالکل. 1920 کے اندر سر گنگا رام نے رینالا خرد کے اوپر 1 میگا واٹ کا یونٹ لگایا. سنا ہے اب بھی وہ چلتا ہے؟ میں خود گیا ہوں وہاں پہ. تو 250 کلو واٹ کے اس کے اندر 5 یونٹ لگے ہوئے ہیں. 1.25 میگا واٹ وہ بجلی جنریٹ کرتا ہے پانی سے. جی، پانی سے، نہر کے اوپر لگا ہوا ہے. اوکے. اب وہ اتنا سمپل انجینئرنگ ہے کہ اگر ہم انہی یونٹوں کو فوٹو کاپی کرتے 1947 سے لے کے اب تک، تو ہمارے پاس کم از کم 10,000 میگا واٹ نہروں پہ اور ہائیڈل سٹیشنز کے اوپر بجلی ہوتی، بغیر ڈیمو کے. جی، بغیر ڈیمو کے، نہروں کے اوپر سے اور ریور فلو کی بیسس کے اوپر. تو وہ ہم بالکل آپ سمجھیں کہ مفت بجلی تھی ہمارے پاس. ہمیں شوق ہوا ٹریڈنگ کرنے کا، امپورٹ کریں جی ایکوپمنٹ، اور ہم نے پاور ہاؤسز لگانے شروع کیے، واپڈا نے بھی، اور اس سے پہلے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں، ریپکو تھی، میپکو تھی، انہوں نے. یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مرجر ہونے سے پہلے نا. تو اب یہ جو ایشو ہے نا کہ ہم نے اپنی انجینئرنگ کیپیسٹی، ہمارے پاس پیکو موجود ہے. پیکو دنیا کی بہترین انجینئرنگ سیٹ اپ ہے، لیتھ مشینیں بنا رہی ہے. اگر وہ لیتھ مشینیں بنا سکتی ہے تو وہ ایک جنریشن ایکوپمنٹ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بنانا. راکٹ سائنس نہیں ہے. راکٹ سائنس نہیں ہے. چو این لائے صاحب اس کو وزٹ کرتے ہیں، وہ بھی آ کے اس کو دیکھ کے وزٹ کرتے ہیں. سی ایم لطیف صاحب ایک بہت مایہ ناز انجینئر ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے یہ شروع کیا کہ ایک تو ہم نے لونز لینا شروع کیے، اور اس کے ساتھ سارا ایکوپمنٹ باہر سے آنا شروع ہوا. اچھا، جب تک تو وہ ہائیڈل آ رہا تھا نا، جس میں تربیلا آیا، منگلا آیا، وارسک ڈیم آیا نا، تو وہ پھر بھی گزارے لائق تھا. اور اس کے اندر کاسٹ آف الیکٹریسٹی کم تھی. اب یہ ہوا یہ کہ 70 کی دہائی کے اندر ہمارے جو لوڈ تھا وہ اوپر جانا شروع ہوا. کچھ باہر لوگ جانا شروع ہوئے، مڈل ایسٹ کے اندر وہ ریفریجریٹر، ڈیپ فریزر لانا شروع ہوئے، اور ہمارے ہاں براؤن آؤٹ شروع ہوئے، اور ہم لوگوں نے وولٹیج سٹیبلائزر مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے، جن سے 220 کیونکہ آتی نہیں تھی، آتی کوئی 180 وولٹ تھی، پھر ہم وولٹیج اپ کرتے تھے اور 220 کر کے اپنے ایئر کنڈیشنرز اور ڈیپ فریزر چلاتے تھے. ایئر کنڈیشنرز تو بہت کم لوگوں کے پاس تھے اس وقت، لیکن یہ فریج وغیرہ، ڈیپ فریزر وغیرہ لوگ لگا رہے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بھٹو صاحب نے لوگوں کو باہر بھیجا، ہاں، مڈل ایسٹ وغیرہ گئے. اچھا، اب 1984 کے دسمبر میں بالکل ہماری لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی.
84 کے اندر. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی آپ بات جی کر رہے ہیں. تو اس وقت میں امریکہ سے اپنی تعلیم اور 5 سال میں نے وہاں کے لوڈ مینجمنٹ سسٹم کمپنی کے اندر ایز اے ڈیزائن انجینئر کام کیا تھا میگرو ایڈیسن کمپنی کے اندر, اور ان کے انجینئرز کی ٹیم کو میں لے کر آیا تھا وابڈا سے ملاقات کرانے کے لیے. تو ممبر پاور جو اس وقت تھے انہوں نے ہماری امریکن ٹیم کو یہ کہا کہ اس میں امریکن بھی تھے اور گریس کے انجینئرز بھی تھے, یورپین انجینئرز بھی تھے, کہ جی ہاں ابھی ہماری بجلی کم ہوئی ہے لیکن ہم 1985 دسمبر تک اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. اوکے. تو اس وقت جو ہمارے ٹیم لیڈر تھے انہوں نے یہ ان سے کہا ممبر پاور سے کہ ہم امریکہ میں ہماری بجلی ختم ہو گئی ہے تو ہم آپ سے سیکھیں گے کہ آپ اپنی انرجی مینجمنٹ کو کس طرح سے یہ مسئلے کو سالو کریں گے. اوکے. اصل میں اس نے اس کو یہ کہا, طنز کیا تھا, اور پنجابی کا اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے نا, پتر تنو پتہ ہی نہیں تیرے نال ہویا کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا ویسے یہ کس بیس پر انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ دیکھیں ہم لوگ نہیں سر, ہم تجزیہ ہی نہیں کرتے, ہم ڈیپ انالیسس ہی نہیں کرتے کہ جی ہمارا مسئلہ کتنا گہرا ہے, کتنا سنجیدہ ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے سالو کریں گے. 84 میں یہ ہوا, یہ 84-85 کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ 87 کے اندر سے پولیٹیکل گورنمنٹس آنا شروع ہوئیں, اور پہلا ہم نے آئی پی پیز پروجیکٹ کیے 1994 کے اندر, 1994 پہلی پارٹی کے دور. اب اس وقت بھی وہ جو تھے ان کے اندر پرائسز ہائر سائڈ پہ تھیں, لیکن پھر بھی یہ تھا کہ وہ 25 سال میں پروجیکٹ انہوں نے ختم ہو جانا تھا, اور ڈالر کا ریٹ اس وقت 40-50 روپے کا ریٹ تھا. تو جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کے اندر ڈالر کا ریٹ 40-50 پہ فکس ہو گیا تھا. اب بعد میں پھر 95 کے بعد 2005 کی پالیسی آئی, اور پھر اور بھی آئی پی پی یونٹ لگتے چلے گئے, اور ہم نے ان کو فلکچویٹنگ ڈالر ریٹ دے دیا. یعنی کہ آپ نے جس دن انویسٹمنٹ کی اس دن 50 روپے کا ہے, لیکن آج اگر وہ 285 کا ہے تو ان کو جب پروفٹ دے رہے ہیں ہم 285 کے حساب سے دے رہے ہیں, نہ کہ ان کی فکسڈ انویسٹمنٹ کے حساب سے دے رہے ہیں نا. یعنی یہ تبدیلی اپنے آپ ہو گئی؟ نہیں سر, کی گئی نا. تو جس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی شامل ہے, جس کے اندر ٹیکنیکل انٹرفیئرنس بھی شامل ہے, اور ظاہر سی بات ہے فائنینشیل جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس کے اندر کک بیکس بھی شامل ہوتی ہیں. اب ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ ہم نے باہر سے چیزیں لانی ہیں. ہم نے اپنے ہاں جو پاور جنریشن اکوپمنٹ نہیں بنانا شروع کیا. اگر ہم پہلے 250 کلو واٹ کا بناتے, 500 کا, 1 میگا واٹ کا, تو آج ہم 100 میگا واٹ کے, 225 میگا واٹ کے پاور ہاؤسز خود بنا رہے ہوتے. آخر چائنا نے بنائے نا. جب چائنا نے 80s کے اندر ڈینگ سیاؤپینگ نے وہاں پہ کاروبار شروع کیا تو وہاں پہ 4-4, 5-5 میگا واٹ, 6 میگا واٹ کے انہوں نے جنریٹنگ سیٹس کو سٹینڈرڈائز کر دیا. وہ فیکٹریوں کو بھی دے دیے, انڈسٹریل زونز کو بھی دے دیے کہ جی یہ بناؤ, یہ چلاؤ, اور وہ چل اس سے ہی رہے تھے فرنس آئل سے اور ہائیڈرو کاربن سے, لیکن کم از کم انہوں نے اسٹیبلائز کر کے, ان کے پاس بھی بجلی نہیں تھی. 80s کے اندر چائنا میں لوڈ شیڈنگ شدید تھی, لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے حل کیا, اور وہ 4 سے 6 میگا واٹ کے یونٹس اٹھا کے انڈسٹری کو دیے. وہ چل پڑی, انڈسٹری چل پڑی, اور ان کی پروڈکشنیں چلتی رہیں. ہم نے آئی پی پیز لگائے, اور آئی پی پیز کے اندر خطرناک حد تک اپنے کانٹریکٹس ہم نے خراب کیے, جس کی وجہ سے آج ہم اتنا زیادہ ان کو انرجی کاسٹ دے رہے ہیں, فکسڈ کاسٹ دے رہے ہیں, اور پھر اکنامک ڈسپیچ آرڈرز بنا رہے ہیں, اور ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس سے اچھا محسن صاحب, اس آپ نے جو بتایا آئی پی پیز, اس کے 2 حصے ہیں. ایک یہ ہے کانسیپٹ آف آئی پی پیز, اور دوسرا ہے ان کی ڈیٹیلز اور پرائسنگ. تو آپ کے خیال میں آئی پی پیز کا کانسیپٹ ٹھیک تھا, لیکن بالکل ٹھیک ہے, اس کی جو پرائسنگ اور امپلیمنٹیشن ہے وہ غلط تھی؟ جی ہاں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو بزنس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے نکلیں. اب آج پی آئی کی پتہ نہیں کتنی دفعہ کوشش ہو رہی ہے اس کو سیل کرنے کی. تو یہ آئی پی پیز کا سیل کرنا اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینا بالکل ٹھیک تھا, لیکن فارمولا تو ٹھیک رکھتے نا. اور فارمولا میں ٹیمپرنگ کی گئی, بعد میں ریکٹیفیکیشن کی گئی, اور بینیفٹ دیا گیا انویسٹرز کو. ظاہر سی بات ہے, دیر واز اے کاسٹ ٹو اٹ. کاسٹ کون دے رہا ہے؟ وہ عوام بھر رہے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ماجرا ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ اچھا نہیں, حل میں ہم بعد میں آئیں گے. اچھا یہ سولرائزیشن جو ہے, جی ہاں, یہ انٹر ہوئی, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اچھا دیکھیں, اب سولر انٹر ہو رہا ہے نا,
اب سولر سیلز پہلے اس کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کافی زیادہ تھی, سولر سیلز مہنگے تھے, امپورٹڈ ہی تھے, امپورٹڈ آ رہے تھے سارے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں سولر پینل, سولر کی جو ڈسک ہے وہ امپورٹ کرتے, لیکن پینل مینوفیکچرنگ کو لوکل شروع کر دیتے. کسی یورپین کے ساتھ, امریکن کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ مل کے جے وی کر کے آپ اس کا مینوفیکچرنگ پروسیس لوکل کر دیتے. سلیکون نہ بنائیں لیکن کم از کم پینل تو بنا لیتے نا, اور پینل بنا کے آپ لوکل کر دیتے. تو یہ انڈسٹری اگر ہم فرض کریں کہ جی 2000 سے سولرائزیشن ہو رہی ہے تو آج ایک بڑی روبسٹ سولر انڈسٹری آپ کی کھڑی ہوتی. اس وقت بھی سولر پینل زیادہ تر امپورٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے لگائی ہیں فیکٹریاں ان کو اسمبل کرنے کے لیے, لیکن وہ بیچارے مشکل میں پھنسے ہوئے کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو ڈیوٹی پروٹیکشن نہیں دی ہوئی کہ آپ باہر سے لا رہے ہیں, پھر انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے, کنٹینرز کے کنٹینر اسمگل ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس انڈسٹری کو, جو لوکل انڈسٹری لگی ہے سولر پینلز کی, وہ بیچاری سروائیول اس کا مشکل میں پڑا ہوا ہے. اب سولر سے بجلی بننا شروع ہو گئی. اب سولر, پہلے جب میں این ٹی ڈی سی کے بورڈ پہ تھا, جب ہم نے پہلا اس کا فارمولا دیا تھا کہ یونٹ ٹو یونٹ آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیں. ہم نے کس سن کی بات ہے یہ 2013 اور 16 کے درمیان کی بات ہے. یہ 2013-14 کے اندر ہم نے یہ نیٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ جو تھا اس کو لیگلائز کیا, اس کو اسٹرکچر کیا, اور ہم نے ساری ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ان پٹ لے کے کیا. اور ہم نے اس کے اندر پیسوں کو ڈالنے کے بجائے ہم نے کہا یونٹ ٹو یونٹ ایڈجسٹ کر لو, کہ آپ نے یونٹ صبح میں ہمیں دے دیے اور ہم نے واپس کر دیے, اور ایکول یونٹ بیسس, پیسے نہیں رکھتے تھے, آپ نے گرڈ میں ڈالے اتنے آپ یوز کر لیں. اچھا, اس کے اندر دیکھیں نا, سب فائدہ یہ تھا کہ یہ یونٹ لگ رہے تھے گھروں پہ. اچھا, اب گھر پہ جب یونٹ لگتا ہے نا تو یہ ہے ڈسٹریبیوشن سائڈ کے اوپر. اب ہماری پاور جنریشن ہے, ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن ہے, جس کا لاس جو ہے 2 سے 3% ہے. ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 25% سے لے کے 45%, 50% کے لاسز پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب صاحب یہ آپ ایک بار ریپیٹ کیجئے, ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کا جو لائن لاسز ہیں یہ 50% تک ہے؟ جی ہاں, 50% تک ہے. سکھر الیکٹرک ہے, حیدرآباد الیکٹرک ہے, ٹیسکو تھی, کوئٹہ الیکٹرک ہے. یہ لکھی ہوئی بات ہے, یہ لکھی ہوئی بات ہے, نیپرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, جو ایفیشینٹ ہیں جس میں اسلام آباد ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ان کے کم ہیں لیکن وہ بھی 17 سے 20% کے اوپر ہیں. اچھا, اب میرا جو کانسیپٹ تھا, کیونکہ میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے سارے رولز بنائے تھے, یہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں بچت ہو رہی ہے یہ 17 سے 20% کی. فرض کریں آپ کے گھر کے اوپر سولر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کا ہمسایہ ہوں, میرے پاس سولر نہیں ہے, تو آپ کا سولر کی بجلی میرے پاس آ گئی, نو لاس. ٹھیک ہے جی, بالکل. ہم نے 100 فٹ کے اوپر بجلی دے دی, آپ نے واپس ڈالی 11 KV کے اوپر, 400 وولٹ سے 11 پہ گئی, 11 سے وہ یا 440 وولٹ سے میرے گھر میں آ گئی, اور میں نے اس بجلی کو استعمال کر لیا. تو ان کو تو 20% کا سیدھا فائدہ ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی کو, کیونکہ وہ لاسز میں نہیں گئی نا. اگر وہ ادھر بڑے نیٹ ورک سے آتی تو اس کو 20% کا لاس تو کم از کم ہو رہا تھا نا, جو اس میں سے گزر کے آنا تھا. نو لاس, یہاں سے گئی اور آپ کے محلے کے اندر آپ نے وہ دے دی, اور اگر ڈیفنس سے نکل کے اچرے بھی چلی گئی بجلی تو لاس نہیں ہے, بہت کم لاس ہے. اب ہم نے اس کے اوپر سسٹم کو بیس کیا کہ فائنینشیل ہمیں یہ جو اسٹریٹ اوے 15 سے 20% کی جو سیونگ ہو رہی ہے, یہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بائی سولر پینل کے اوپر. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بجلی کے ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب جب 50, 55, 60 روپے کا یونٹ ہو گیا تو یہ انبیئربل ہو گیا. اچھا, اب جو انڈسٹری ہے, جب یہ 2018 والے گورنمنٹ نے یہ انڈسٹری کو بجلی کا ریٹ 9 سینٹ کر دیا تھا, اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی 2-3 سال کے لیے بک ہو گئی تھی. یہ صرف ایک سٹیپ لینے سے کہ 9 سینٹ پہ جو صنعت کاروں کا مطالبہ تھا کہ جو انٹرنیشنل ریٹ ہے 9 سینٹ کا اس پہ دیں, تو 2018 میں عمران خان کی حکومت نے یہ ریٹ فکس کر دیے فار انڈسٹری. اب انڈسٹری نے جب کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ میکسیمم آپ وہ نہیں پے کر رہے, کیپیسٹی چارجز نہیں پے کر رہے, آپ کی میکسیمم بجلی جنریٹ ہو رہی ہے اور آ رہی ہے. اور جو پاور ہاؤسز جو کہ جن کے پاس خراب اور پرانا اکوپمنٹ لگا ہوا تھا, جو نہیں بجلی جنریٹ کر رہے تھے, ان پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ اچھا جی آپ نے بجلی نہیں دی نا, تو آپ کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دیں گے, یا اتنی کم کر دیں گے جو آپ کے فارمولا کے تحت آپ نے ان ڈیلیور کیا نا, نان ڈیلیوری کے اوپر. سو بیسکلی
ابھی بھی سلوشن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 35,000 سے 40,000 میگا واٹ بجلی لگی ہوئی ہے، آپ انڈسٹری کو الیکٹریسٹی جو ہے وہ 9 سینٹس پہ کریں، تاکہ وہ جو ریجن کی کمپیٹیٹیونیس ہے بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، سری لنکا کی، اس کے اندر کم از کم ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا کمپیٹ تو کر سکے نا. اور آپ جب ڈالر کمائیں گے، پہلی بات ہے آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کی، آپ نے ڈالرز کمائے، یہ جو سارا امپیکٹ ہوتا ہے نا، آپ نے مطلب 9 سینٹس پہ بجلی دے کے آپ نے جو سبسیکوینٹ بزنس کریٹ کر دیے، تو آپ کے پیسے پورے ہو گئے. اچھا محسن صاحب، ہم یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جائیں. جی پلیز. ناظرین، یہ ہوش ربا انکشافات پر مبنی گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے ریسنٹ فیصلے پر کہ جس پر انہوں نے سولرائزیشن پر، سولر سسٹم کے اوپر جو صارفین کو فائدہ ہو رہا تھا اس پر ایک خودکش حملہ کیا ہے. وہ کیوں ہوا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے محسن سعید صاحب. آئیے ہم اپنی گفتگو کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جی محسن صاحب، تو یہ 9 سینٹ جو انٹرنیشنل ریٹ ہے، فی الحال حکومت کس ریٹ پہ انڈسٹری کو بجلی دے رہی ہے؟ 22 سینٹ کے اوپر. 22؟ جی، بند ہو گئی ہے نا. آدھی سے زیادہ فیصل آباد بند ہے اس وقت. کراچی کے بڑے بڑے یونٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے اگر ان یونٹوں کو چلانا ہے تو انڈسٹریل یونٹس کے اوپر امپلائمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کتنا پاکستانی باہر جا رہا ہے، نوجوان یوتھ، سارا ٹیلنٹڈ بندہ باہر جا رہا ہے. پاکستانی بزنس نے تقریباً 15 سے 20,000 نئی کمپنیاں دبئی میں جا کے کھول لی ہیں، بیکاز یہاں پہ آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے نا. آپ بزنس انوائرمنٹ ہوگی تو سروائیول ہوگا نا. اور ہماری زیادہ تر انڈسٹری ہے ایگرو بیسڈ. اچھا، ہم نے گندم میں بھی فارمر کا نقصان کرا دیا کہ ہم نے اس کو 3500 دینے کے بجائے ہم نے اس کو 2100 سے لے کے 2500 بڑی مشکل سے دیے. پھر کاٹن کے اندر فلڈ آ گیا. اب گنے کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو ہمارے شوگر مل اونرز ہیں وہ کس طرح سے فارمر کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو فارمر بیچارہ بہت بدحال ہے آج کل. اب جب کاٹن اچھی ہوتی ہے تو ہمارا ٹیکسٹائل یونٹ چلتا ہے. اچھا، ایک اور ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جی لوکل کاٹن کے اوپر 18% سیلز ٹیکس ہے اور امپورٹڈ کاٹن سیلز ٹیکس فری ہے. تو اس سے سستی پڑتی ہے. ہاں، اس سے وہ سستی پڑنے لگ گئی تو لوگوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی. امپورٹ کے اندر ڈالر باہر جانا شروع ہو گیا. ہمارے ڈالر کے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. ہمارے ذخیرے کم ہونے شروع ہو گئے. ڈالر ریزروز کم ہونا شروع ہو گئے. اب یہ جو ہے نا چیزیں، اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے فائنانس منسٹر بینکر ضرور ہوں گے، لیکن ہی از ناٹ این اکانومسٹ. اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر بینکرز بھی چاہیے، جس میں اکانومسٹ بھی چاہیے، فائنینشیل ایکسپرٹس بھی چاہیے، انڈسٹری بھی چاہیے. سارے مل کے بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں گے تو یہ کام آگے چل سکتا ہے. اچھا محسن صاحب، آپ نے کہا کہ 9 سینٹ انٹرنیشنل ریٹ ہے. جی. ہمارے یہاں پر 22 سینٹ ہے. جی ہاں. کیا ہمارے جو پیارے وزیر اعظم ہیں، صنعت کار ہیں، خاندان ان کا پورا، تو کیا یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ سادی سی بات. دیکھیں وہ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے انڈسٹریل مینجمنٹ چھوڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے انڈسٹریل یونٹس بھی سیل کر دیے اور وہ اب رائٹ آن اس وقت انڈسٹری میں ایکٹیو نہیں ہے وہ. تو بیسکلی اب نا ہم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو ہمارا اچھا، کام کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کا کیا رول ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، سبسڈی دینے میں، قیمتیں کم کرنے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹارگٹ پورے کرو ریونیو کے، تو ریونیو کے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے ٹیکس لگانا پڑتا ہے. تو یہ کوگمائر جو ہے یہ نہیں سر، آئی ایم ایف یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ نے غریبوں کو لک آفٹر نہیں کرنا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے فائنینشیل ڈسپلن فالو کرنا ہے. اچھا، فائنینشیل ڈسپلن یہ ہے کہ جتنا آپ ٹیکس کماتے ہیں آپ نے اپنی جو ٹانگیں ہیں نا چادر کے اندر رکھنی ہے. اب آپ آج 2025 ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ 2015 میں آپ کا ٹیکس ریونیو کتنا تھا اور آپ کی گورنمنٹ کے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کتنے تھے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اپنی گورنمنٹ کے مینجمنٹ ایکسپنسز روک لیتے 2015 کے لیول کے اوپر تو ٹیکس ریونیو تو بہت اوپر چلا گیا. ہم ٹیکس ریونیو سے گورنمنٹ بھی چلا سکتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے قرضے بھی واپس کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کے خرچے جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو somebody has to pay for it. تو مارا کون گیا؟ غریب عوام مارا گیا.
تو اس وقت جو بیسکلی ہمارا فائنینشیل ڈسپلن جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے خرچے کم کرنے ہیں، اور ان کا خرچ کم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر سال اپنی جو نیچے سے بیوروکریسی آ رہی ہے آپ نے کم از کم 10% اور 20% جو آپ نے ایویلویشن کی آپ کے آفیسرز کی اور سٹاف کی، باٹم 20% کو آپ فارغ کریں، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں اور ان سے کہیں جی آپ مارکیٹ میں جائیں اور مارکیٹ میں جا کے کام کریں۔ گورنمنٹ اس وقت اوور لوڈڈ ہے، اس کے امپلائیز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں۔ سو فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ آپ نے ٹیکس ریونیو کے حساب سے اپنے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ایکسپنسز کم کرنے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، حکومت نے میرا خیال ہے آپ کی اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پینشن جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا۔ حاضر سروس لوگوں کو مطلب اگر آپ، میں کہتا ہوں کہ 80% گریڈ 22 کے جو آفیسرز ہیں ان کو آپ گھر بھیج دیں نا آپ، اور پھر 50% آپ گریڈ 21 کے لوگ گھر بھیجیں، اوپر سے انورٹڈ پیرامڈ شروع کریں اور لوگوں کو کریں، بجائے اور پینشن ختم کرنا، ہائرنگ ختم کرنا، پھر ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز واپس ری ہائر ہو رہے ہیں، یہ ختم کریں نا۔ آپ فریش لوگوں کو، فریش مائنڈ کو لے کر آئیں تاکہ وہ نئی انوویٹو چیزیں لے کر آتے ہیں، اور ڈیجیٹلائزیشن ہے اور وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کو یہ ڈیجیٹلائزیشن وغیرہ نہیں سمجھ میں آتی نا۔ اب انڈیا کے اندر ایک چھابے والا جو ہے وہ QR کوڈ کے اوپر پیمنٹ کرتا ہے، سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، ہر حساب چل رہا ہے۔ اچھا، پھر ہم سیلز ٹیکس بیٹھے ہوئے ہیں 18% کے اوپر۔ یہ ہمارا جو سیلز ٹیکس ہے نا، یہ اگر آپ نے دونوں لگانے ہیں، فیڈرل بھی اور پروونشل بھی، تو 5% ہونے چاہیے۔ 5% لگائیں، 5% سیلز ٹیکس پروونشل لگائیں، 5 فیڈرل لگائیں، تاکہ یہ لوگوں کے اوپر سے اننیسیسری برڈن ختم ہو۔ انکم ٹیکس کے لیے اللہ نے آپ کو 2 ٹیکس لیولز دیے ہیں، ایک 2.5% دیا ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، بیئر منیمم ہے، دوسرا 20% ہے، خمس ہے، وہ 20% ہے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک آپ کو فائنینشیل رینج تو مل گئی نا کہ جی ہم نے 2% سے لے کے 20% پہ جانا ہے۔ اچھا، اسلامک ہسٹری دیکھیں تو عشر کا نظام بڑا کامن تھا، 10% ٹیکسیشن رکھیں آپ، انکم ٹیکس آپ 10% رکھیں نا، یہ نہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ 100 روپے کماتے ہیں یا کروڑ کماتے ہیں، آپ کا ٹیکس 10% ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے حساب سے جب آپ ٹیکسیشن کریں گے، ایک ٹیکسیشن اس وقت 55% ٹیکسیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، انکم ٹیکس ہے، پھر سپر ٹیکس ہے، اور بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے ٹیکسیشن۔ تو یہ ٹیکسیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے کہ بھائی آپ کی چادر اتنی ہے، آپ نے پیر اپنی چادر کے اندر لے کر آنے ہیں، اینڈ IMF بیسکلی ڈسپلن دیتا ہے آپ کو، اور وہ اگر آپ نے قرضہ لیا تو اچھی بات ہے کہ IMF کا ڈنڈا سر کے اوپر ہے، ورنہ تو ہم بالکل ہی پدرو مادر آزاد ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں محسن صاحب کہ یہ جو انرجی سیکٹر کے اندر یہ جو ہیوج مسائل ہیں، اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ کم نہیں ہو رہا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور حکومت کہتی ہے جی سرکولر ڈیٹ از دا بیس فار ہول ایشو ان دی انرجی سیکٹر۔ اس پر آپ اب سرکولر ڈیٹ کے فارمولے پر آ جائیں نا کہ یہ جنریٹ کیسے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح جنریٹ ہوتا ہے کہ آپ بجلی جنریٹ نہیں کر رہے، آپ فکسڈ کاسٹ ان کو دیے جا رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ سو کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں نا۔ کیپیسٹی پیمنٹ ختم کرنے کے لیے جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بجلی جنریٹ کروائیں، بجلی جنریٹ کرائیں، اور آپ 40,000 میگا واٹ یا 35,000 میگا واٹ جتنی آپ کے گریڈ میں اویلیبل اس وقت پاور جنریشن آپ کر سکتے ہیں، اس کو ساری کو سسٹم میں لے کر آئیں، اور آپ یہ بجلی انڈسٹری کو دیں تاکہ پروڈکٹیو لوگوں کو دیں نا۔ یہ 2 اس پر ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ بیئر ہی نہیں کر سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اگر فل کیپیسٹی پہ ہم بجلی پیدا کر لیں۔ ایک دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ معاہدوں کو ریوائز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں۔ تو ان نہیں، تو جب ہم نے انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی کہ ڈالر کا جس دن کے انویسٹمنٹ ہوگا اس دن لگے گا، تو وہ آپ نے بیچ میں سے کیسے اوپر کر دیا نا، اس کو کیسے جیک اپ کر دیا کہ جی جو کرنٹ ڈالر ریٹ ہے اسی کے اوپر آپ کی ROIs آپ کو دی جائیں گی۔ تو وہ آپ نے جب پروفٹ لوگوں کو بانٹنا تھا، مٹھائی بانٹنی تھی، ملائی بانٹنی تھی، اس وقت تو آپ نے کر دیا نا، تو کم از کم آپ وہ پورشن تو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اچھا محسن صاحب ایک چھوٹی سی چیز بتائیے جی کہ یہ جو IPPs ہیں اس میں کتنے غیر ملکیوں کے ہیں، کتنے لوکل ہیں؟ اچھا، اس وقت شروع میں تو تھے کوئی 20% باہر کے تھے، لیکن اس وقت سارے لوکل رہ گئے کیونکہ یہ جو انڈسپلنڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے نا IPPs کی، تو زیادہ تر لوگ باہر سے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اسکرو اپ کرنا اس کو آسان ہے، کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، انٹیلیجنٹ مینجمنٹ کرنی ہے نا آپ نے۔
اب آپ نے بجائے اس کے کہ فرنس آئل سے بجلی جنریٹ کریں، آپ کوئلے سے میکسیمم بجلی جنریٹ کریں نا، اور کوئلے کی مینجمنٹ کریں کہ وہ انوائرمنٹل کمپلائنٹ ہو، اس کے اندر فلوئڈائزڈ بیڈ ٹیکنالوجی استعمال کریں تاکہ باہر سے دھواں نہ نکلے نا، اور یہ چمنیز کے اندر وہ جو لائم سٹون ہے اور پانی ہے اس سے آپ دھواں صاف کر سکتے ہیں اور وہاں پہ صرف بھاپ باہر نکلے گی. سو میکسیمم کول پہ جائیں، میکسیمم ہائیڈرو پہ جائیں، اور پھر جو باقی آپ کی رہ جائے وہ آپ اس وقت استعمال کریں جس وقت آپ کا لوڈ اوپر گیا ہوا ہے. یعنی کہ پاکستان میں لوڈ اوپر جاتا ہے شام 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک، لائٹنگ لوڈ جو اوپر جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس 18 گھنٹے تو ہے نا جس وقت آپ نے بیس لوڈ والے یونٹس جو ہیں ہائیڈرو کے، جو آپ کے فرنس آئل کے، اور ان ساروں کو کمبائن کر کے کریں تاکہ میکسیمم آپ نے کرنا ہے. لیکن جو لاسز ہیں یہ تو دیکھیں نا، لاسز کو تو آئی ایم ایف نے نہیں جنریٹ کیا ہے نا. اب آپ دیکھیں میں نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا الیکٹریکل پاور سسٹم بنایا، انڈر گراؤنڈ بنایا، اور میرے وہاں پہ لاسز لیس دین 2% ہیں. اور ہم اگر لیسکو کے ساتھ کمپیئر کریں، اگر وہ 17% پہ بیٹھے ہیں تو وہ 17% سے اس کو 5%، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 5%. آپ 5 پہ تو لے کر آئے نا. تو اگر آپ یہ 15% ہی آپ یہ کم کر دیں بجلی کی قیمت، تو اسٹریٹ اوے یہ تو مس مینجمنٹ ہے ہمارے انجینئرس کی کہ بجلی کی تاریں ہماری جدھر آپ جائیں گے وہاں پہ پراپر نٹ اینڈ بولٹ نہیں لگے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے یوں کر کے تاریں باندھی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے، رات کو آپ دیکھیں اسپارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو لاسز ہیں. ہو از پیئنگ فار اٹ؟ میں اور آپ پے کر رہے ہیں نا ان کی. اور لاپرواہی کس کی ہے؟ ہمارے انجینئرس کی. انجینئرس تو باہر سڑکوں پہ نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ لائن مینوں کو انہوں نے کام دیا ہوا ہے، لائن مین جا کے جو ہے وہ ڈنڈی مار کے کبھی چلا دیتے ہیں کبھی ہٹا دیتے ہیں. بھائی انجینئر کو آپ تنخواہ کس بات کی دے رہے ہیں؟ باہر نکلیں وہ کریں جا کے. اچھا پھر آپ جب انڈسٹری بجلی لینے کے لیے جاتی ہے آپ کو بجلی ملتی نہیں ہے انلیس کہ آپ کا وہ ڈیمانڈ نوڈ جنریٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کک بیکس نہ دیں. اب ہم نے سندر کے اندر ہر فیکٹری کے سامنے ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے. فیکٹریاں بعد میں آئی ہیں، ٹرانسفارمر پہلے آئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے پرابلم ہوئی تھی اپنی فیکٹری میں کوٹ لکھپت میں 2 سال مجھے بجلی دینے میں لگے تھے. تو ہم نے جب سسٹم یہ بنایا کہ ٹرانسفارمر پہلے سے رکھا ہوگا، بڑی اپوزیشن کی لوگوں نے، لیکن میں نے وہ رکھوائے، اور اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ہم نے سارے ٹرانسفارمرز وہاں پہ رکھ دیے، اور آج وہ 700 انڈسٹری ہے، فل سپیڈ پہ چل رہی ہے وہاں پہ. سندر انڈسٹریل. جی ہاں. حل اب موجودہ صورتحال میں کہ یہ جو سولرائزیشن کو انہوں نے 27-26 روپے سے 11 روپے پر کر دیا ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو عوام کو ایک ریلیف مل رہا تھا، خود ہی عوام نے خود جنریٹ کیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ جو ہے نا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس طرح سے یہ کیلکولیشن کی. 11 روپے سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو آپ کے پرانے کانٹریکٹس ہیں جیسے ہی وہ ختم ہو ان کو کلوز کریں. جو مہنگی بجلی ہے آج، مہنگی ڈالر کی وجہ سے، مہنگی فرنس آئل کی وجہ سے، سٹارٹ کلوزنگ دوز آئی پی پیز کر رہے ہیں. ایز پر کانٹریکٹ ان کو بند کرتے جائیں نا. اور جو فریش الیکٹریسٹی جنریٹ کریں آپ، وہ تھر کول سے جنریٹ کریں اور امپورٹڈ کول سے بھی کریں، اور وہ پھر بھی سستی پڑ رہی ہے آپ کو. تو وہ جب بجلی آپ زیادہ لے کر آئیں گے اس کے اندر لو کاسٹ الیکٹریسٹی آئے گی، کیونکہ بیس لوڈ سولر سے نہیں مینیج ہوتا. ہاں لاسز سولر سے مینیج ہوتے ہیں آپ، وہ کیونکہ ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ لگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ سولر کو بھی کریں، اور پھر سولرائزیشن کرنے کے لیے لوکل فیکٹریاں لگائیں نا، تاکہ کم از کم پینلز تو لوکل بنے، اور وہ جو ٹیرف ہے اس کو ایڈجسٹ کریں کہ جی امپورٹڈ سولر پینل کے اوپر اگر آپ نے 10 سے 15% ڈیوٹی لگائیں، اور لوکل جو وہاں پہ صرف وہ ڈسک منگواتے ہیں باہر سے ان کو 0% پے کریں. تو جس طرح سے فرق آئے گا تو آپ کی سولرائزیشن جو ہے وہ ویلیو ایڈ کرے گی آپ کی اکانومی کے اندر. اور میکسیمم جتنی ہماری ہائیڈرو پاور ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت میں ہے، کے پی کے اندر ہے، اس ساری بجلی کو جنریٹ کر کے سسٹم کے اندر جلد از جلد. اب اس وقت چترال کے اندر اور ڈفرینٹ جو پاور پروجیکٹس تھے 70 میگا واٹ کے اور ان 100 میگا واٹس کے، اب وہ آن لائن آ رہے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ ان کو فوراً آن لائن لے کر آئیں اور وہی 9 سینٹ کے اوپر بجلی کو بیچیں. اچھا محسن صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ آئی پی پیز کے جتنے معاہدے کنکلوڈ ہوتے ہیں ان کو کلوز کرتے جائیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آئی پی پیز کی جو شیئر ہے ہماری بجلی کی پروڈکشن کے اندر، وہ جب کم ہونا شروع ہوگا تو ہمارا بحران نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کے ایکسپینسو آئی پی پیز اور فرنس آئل بیسڈ کم کر رہے ہیں، لیکن آپ جو تھر کول کے اندر وہ بھی تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا جو وہاں پہ جنریٹ کر رہا ہے بجلی، اور وہ لو کاسٹ پہ جنریٹ کر رہا ہے. وہ 6-7 سینٹ پہ جنریٹ کر رہا ہے، 9 سینٹ کے اوپر وہ آپ کو بجلی دے سکتا ہے. اچھا محسن صاحب، ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ
چیزیں مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہیں اور یہ لاسز جو ہیں انبیریبل ہیں. تو مجھے تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں پولیٹیکل ول نہیں ہے پبلک کو سہولت مہیا کرنے کی، اور آئی پی پیز کے اندر جو ہے وہ معاملات فشی ہیں، کک بیکس ہیں، بے ایمانی ہے، اور آئی پی پی سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر حکومتوں میں رہے ہیں، چاہے وہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ حکومت نون لیگ کی ہو، چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہوں. تو ہر دور میں یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں شامل رہے ہیں، اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ شوگر مافیا، گندم مافیا، اس پر کئی دفعہ جو ہے یہ تحقیقات ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی، نون لیگ کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، لیکن ان رپورٹوں کا کچھ نہیں بنا کیونکہ اس سے جو بینیفیشری تھے وہ مافیاز تھے اور وہ شامل تھے حکومتی سیٹ اپ کے اندر، پاور سیٹ اپ کے اندر. تو یہ جو بجلی پیدا کرنے والے لوکل لوگ ہیں یہ بھی کیونکہ ان مافیاز کا حصہ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں. تو حالات تو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، آپ کو کیونکہ اب یہ بریکنگ پوائنٹ پر آ گیا نا، اور بریکنگ پوائنٹ کے اوپر جا کے پھر چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ اب جب عوام کا اگر یہ آتش فشاں پھٹے گا تو پھر یہ کافی شدید اس کا ری ایکشن ہوگا نا، اور لوگ پھر بجلی ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، بجلی کم کرنا شروع کر دیں گے. جنہوں نے سولر لگایا ہے وہ رات کو بیٹریز لگا لیں گے تاکہ 6 سے لے کے 11 بجے تک وہ پھر بھی واپڈا نہ استعمال کریں، کیونکہ وہ پیک آورز کی بجلی ہے، وہ مہنگی ہے. اب حالانکہ ان کو چاہیے پیک آورز ختم کر دیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بجلی کم تھی، اس وقت یہ پیک لوڈ مینجمنٹ تھی. پھر ایک ایم ڈی آئی کا ایک فارمولا ہے جی، میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹر، اگر آپ نے اتنی بجلی استعمال کر لی تو آپ کے اوپر اتنی پینلٹی ڈالیں. یہ اس وقت ٹھیک تھا جب بجلی کم تھی، لوڈ زیادہ تھا. آج جب آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے تو ایم ڈی آئی بند کریں اور یہ لوگوں کو آپ 6 سے 11 بجے تک یہ جو ٹائم آف یوز میٹرنگ ہے اس کے اوپر منیمم اس کے اوپر لوڈ کے اوپر لے کے جائیں تاکہ میکسیمم بجلی یوز ہو جائے. جس وقت رات کو بجلیاں جل رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو میکسیمم ریٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، کمرشل ریٹ کے اوپر نیچے لے کر آئیں. نیچے ریٹ لے کر آئیں گے تو بجلی بکے گی آپ کی. اوکے. گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ سولرائزیشن کی وجہ سے $159 بلین کا 159 بلین روپیز کا ایڈیشنل برڈن جو ہے وہ نیشنل گریڈ پہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ریٹس ہیں وہ مزید بڑھانے پڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو. اس لیے ہم یہ سولرائزیشن جو ہے اس کو نیا رنگ دینے کی پالیسی جو ہے وہ لا رہے ہیں. تو محسن سید صاحب، پولیٹیکل ول تو نظر نہیں آتی کہ حکمران جو ہیں، اور یہ جو حکومت یا حکمران طبقہ ہے یہ ایک مستقل اینٹی ہے. اس کا نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. یہ بذات خود ایک مستقل اینٹی ہے اور یہ ہر گورنمنٹ کے اندر، ہر سیٹ اپ کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ اپنے بینیفٹس جو ہیں وہ ریپ کرتے ہیں، چاہے وہ چینی مافیا کی صورت میں ہو، چاہے وہ گندم مافیا کی صورت میں ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کی صورت میں ہو. ہر صورت میں یہ جو مافیاز ہیں یہ عوام کا خون چوستے ہیں. اور انفارچونیٹلی آپ نے بھی یہ کہا کہ اب کیونکہ انبیریبل سچویشن ہو گئی ہے تو عوام کا جب پریشر بڑھے گا تو ان کو تبدیلی لانی پڑے گی. تو میں چلتے چلتے یہ بتا دوں، عوام کا پریشر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حکمران اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں. دوسری بات، ہمارے حکمران جو مستقل طبقہ ہے ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ عوام کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. وہ تو اپنی دھن میں ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے 78 سالوں سے جاری ہے. نہ عوام کا اتنا پریشر ڈیولپ ہوگا کیونکہ ہمارے عوام بھی بیچارے اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی ایجیٹیشن
کرنے کی، پریشر بلڈ اپ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، تو دوسری طرف اگر وہ تھوڑا بہت کوئی احتجاج کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے حکمران اتنے امیون ہیں کہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ محسن سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you. کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے ایجوکیٹ کیا۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد